کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ کس بات پہ خفا ہو؟ مان جاؤ نا. تو کھڑے کھڑے چکرا کے گر رہے ہو یار. تمہیں تمیز نہیں ہے زینی؟ گر جاتی ہے ابھی میں. دیر ہو رہی ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اٹھ جاؤ نا، فریش ہو جاؤ. کتنا بخار ہو رہا ہے تمہیں. دیکھو ایسے میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو. اور زینی کو دیکھو، حد ہوتی ہے لاپرواہی اور بے حسی کی. زینی میں تم سے خفا نہیں. بے حسی کی تمہیں اس حال میں چھوڑ کے چلی گئی. ہٹو ارسل کے پاس سے. تم آفس جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی. اور کتنا گرو گی تم؟ ارسل کی طبیعت خراب ہوگی، لیکن زینی ارسل کو بیمار چھوڑ کر آفس چلی جائے گی. جب منجلی کو پتہ چلے گا کہ ارسل ٹھیک نہیں تو وہ ارسل سے اس کی طبیعت پوچھنے آئے گی تو دیکھے گی کہ ارسل تو کافی بیمار ہے. منجلی ارسل کو دیکھ کر گھبرا جائے گی اور ارسل کو سنبھالے گی اور ارسل سے یہ بھی کہے گی کہ اس زینی کو تمہاری بالکل بھی پرواہ نہیں، وہ تمہیں بیمار چھوڑ کر آفس کیسے چلی گئی. اتنے میں زینی بھی آ جائے گی. وہ منجلی کو ارسل کے پاس دیکھے گی تو منجلی سے جھگڑنا شروع کر دے گی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی. منجلی میرے کمرے سے نکل جاؤ. منجلی کو بھی زینی پر بہت غصہ آئے گا اور وہ کہے گی کہ اگر تمہیں اپنے شوہر کی اتنی پرواہ ہوتی تو تم اسے یوں بیمار چھوڑ کر آفس نہ جاتی. ارسل بھی زینی سے کہے گا کہ منجلی ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں میری بالکل بھی پرواہ نہیں، وہ میں ہی پاگل تمہارے پیچھے پڑا تھا. زینی تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی. ارسل زینی سے بدگمان ہو چکا ہے. اسے ایسا لگنے لگا ہے کہ زینی اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی. ارسل سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں اس نے زینی سے شادی کر کے غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا. اور ایک منجلی ہے جس سے ارسل جان چھڑاتا پھرتا ہے، پھر بھی وہ اس کی اتنی پرواہ کرتی ہے.